السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ریشما۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ اسرائیلی فوج نے تہران میں میزائل بنانے والی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا کیا دعویٰ۔ 2000 پاؤنڈ وزنی بم سے اسلحہ ذخائر کو نشانہ بنایا گیا، تاحال لگ بھگ 3500 لوگ لقمہ اجل۔ آبنائے ہرمز زیادہ وقت کے لیے بند رہنے کے باوجود جنگ جلد ختم کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے تازہ انٹرویو میں کیا انکشاف۔ ایران کا دبئی پورٹ پر حملہ، کویت کے آئل ٹینکر میں آگ بھڑک اٹھی، کوئی جانی نقصان نہیں۔ ایران میں صدر ٹرمپ کی شکست ہوگی، امریکی سیاستدان اور سابق فوجی پروفیسر رابرٹ نے کیا دعویٰ۔ اسرائیل کی جانب سے مسجد اقصی اور دیگر مقدس مقامات تک رسائی روکنے کے اقدامات قابل مذمت۔ ترکیہ سمیت 8 مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ نے جاری کیا مشترکہ بیان۔ اسرائیلی شہریوں کے قتل میں ملوث فلسطینیوں کو سزائے موت دینے کا متنازعہ قانون منظور کر لیا گیا۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کے فیصلے پر حماس نے ظاہر کی گہری فکر مندی، عالمی برادری سے مداخلت کا مطالبہ۔ اور دبئی کے ولی عہد کا کاروباری شعبے کے لیے بڑے امدادی پیکیج کا اعلان، 1 ارب درہم سپورٹ پیکیج سے معیشت میں بہتری لانے کی کوشش۔ تو یہ تھی سرخیاں، پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اسرائیلی فوج نے تہران میں میزائل بنانے والی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ تقریباً 40 اسلحہ سازی اور تحقیقاتی مراکز پر حملے کیے ہیں۔ ادھر اصفہان میں شدید دھماکوں کی ویڈیو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بھی شیئر کر دی۔ اس حوالے سے امریکی اخبار کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ 2000 پاؤنڈ وزنی بم سے اسلحہ ذخائر کو نشانہ بنایا گیا۔ ایک امریکی عہدیدار نے وال اسٹریٹ جرنل کو بتایا کہ اصفہان میں 2000 کلو گرام وزنی بنکر بسٹر بم کا استعمال کیا گیا اور زیر زمین تنصیبات کو تباہ کرنے والے گولہ بارود کا استعمال بھی کیا گیا۔ اصفہان پر بمباری کو امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک کی سب سے خطرناک بمباری قرار دیا جا رہا ہے۔ بعض رپورٹس کے مطابق تاحال اس جنگ میں 3500 کے قریب ایرانی باشندے لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ اسرائیلی دفاعی فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ تہران میں حملوں کی ایک نئی لہر کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی دفاعی افواج کے مطابق ان حملوں کا ہدف ایران کی حکومت اور نظام کو نشانہ بنانا ہے۔ اس دوران ٹرمپ نے میڈیا سے بات چیت میں دعویٰ کیا کہ امریکی فوج شاندار کارکردگی دکھا رہی ہے۔ With Iran getting a lot of the things that they should have given us a long time ago. We'll see how it works out, but they're very good, moving along very nicely. They've destroyed a lot of additional targets today. The Navy's gone, the Air Force is gone, we know that. But we destroyed many targets today. It was a big day, and we are negotiating with them. اس دوران ملی اطلاعات کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ ایران کے خلاف فوجی مہم ختم کرنے کے لیے تیار ہے، چاہے آبنائے ہرمز زیادہ وقت کے لیے بند ہی کیوں نہ رہیں۔ اب وائٹ ہاؤس کی جانب سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے الجزیرہ کو دیے گئے بیان پر رد عمل سامنے آیا ہے، جس میں روبیو نے کہا کہ آبنائے ہرمز کسی نہ کسی طرح دوبارہ کھول ہی دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب امریکہ اپنے مقاصد حاصل کر لے گا اور اگر ایران اب بھی آبنائے ہرمز کو بند رکھتا ہے تو اسے حقیقی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، نہ صرف امریکہ بلکہ خطے کے دیگر ممالک اور دنیا کی جانب سے بھی۔ رپورٹ میں انتظامیہ کے اہلکاروں کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بھی کہا گیا کہ صدر اور ان کے معاونین نے اندازہ لگایا کہ اس اہم بحری گزرگاہ کو زبردستی کھولنے کی کوشش جنگ کو ان کے طے شدہ 4 سے 6 ہفتے کے شیڈیول سے آگے بڑھا دے گی۔ اس کے بجائے وہ موجودہ لڑائی کو ختم کرنے پر غور کر رہے ہیں، جس میں ایران کی نیوی اور میزائل ذخائر کو شدید نقصان پہنچا ہے، اور ایران پر سفارتی دباؤ جاری رکھیں گے تاکہ تجارتی سرگرمیوں کا دوبارہ سے آغاز ہو سکے۔ کویت کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ آج منگل کو ایک ایرانی حملے میں دبئی پورٹ پر موجود کویت کے آئل ٹینکر میں آگ لگ گئی، جبکہ تہران خلیجی ممالک کے خلاف مہم جاری رکھے ہوئے ہے۔ بتایا گیا ہے کہ کویت کے خام تیل کے ٹینکر کو اس وقت ایران کی جانب سے براہ راست حملے کا نشانہ بنایا گیا جب وہ دبئی پورٹ پر لنگر انداز تھا۔ رپورٹ کے مطابق واقعے میں کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔ اس کے تھوڑی دیر دبئی کے حکام کی جانب سے بتایا جاتا ہے کہ فائٹرز آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
حملے کے وقت ٹینکر پوری طرح بھرا ہوا تھا، جس کے نتیجے میں اس کو نقصان پہنچا اور تیل کے پانی میں پھیلنے کا امکان ہے۔ کویت کے فوجی حکام نے ایکس پر ایک پوسٹ کے ذریعے بتایا کہ ملک کے دفاعی نظام میزائل اور ڈرون حملوں کے رد عمل میں کارروائی کر رہے ہیں۔ پچھلے مہینے ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں سے چھڑنے والی جنگ کا دائرہ پھیل چکا ہے اور تیل کی دولت سے مالا مال خلیجی ممالک کو بھی ایران کے مسلسل حملوں کا سامنا ہے۔ اس کا سلسلہ اس کی جانب سے اسرائیلی و امریکی حملوں کے جواب میں شروع کیا گیا تھا۔ تیران نے دھمکی دی ہے کہ وہ خلیج میں اہم تنصیبات اور توانائی کی سائٹس کو نشانہ بنائے گا۔ امریکی سیاستدان اور سابق فوجی پروفیسر رابرٹ نے دعویٰ کیا کہ ایران میں امریکہ خاص طور پر ٹرمپ کی شکست ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کی موجودہ صورتحال بتاتی ہے کہ یہ امریکہ کے حق میں بہتر نہیں اور اسے بھاری نقصان کا اندیشہ ہے۔ ٹرمپ کی ناکامی اور امریکی ہتک کے حوالے سے انہوں نے انٹرویو دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کے بیان کا مختصر حصہ۔ Or he can go to the other side, the military, the battlefield side, and then go across stage 3 and start to use military force to physically open the Strait of Hormuz, physically, with military force. There, I believe that, and this is my assessment, that the political costs will mount over those months. That 3 to 6 month attrition war will become even worse. And I believe at that point, President Trump will effectively, not physically, but effectively lose his presidency. That his presidency will become unrecoverable. He will become, not that all the Republicans will dump him, and I'm not saying the Republicans would do like an impeachment. What I'm saying is they will distance themselves, not as a group, but one by one by one. Each of the individual, just as each of the GCC countries now is making their own individual decision. If we go forward with the ground operation, not on the first week, but say by June, then I think as the midterms come, the Republicans in the House and the Republicans in the Senate are going to look for lifeboats. And they're going to decide, are they going to double down and ride with Trump? Or are they going to distance themselves and run away from the Titanic and try to survive that way? But either way, they're making their own decision on their own survival. It's not about whether they like Trump or not anymore. That's going to be, it's whatever they say, this is the reality. And so I think President Trump should be cutting this deal. As bad as it is, and I know I've painted it in these awful terms, I think this is his best option. And I've been saying امریکی انسداد دہشت گردی مرکز کے مستعفی ڈائریکٹر جو کینٹ نے امریکی عوام سے ایران میں زمینی فوجی کارروائی رکوانے کی اپیل کر دی۔ ایک بیان میں سابق ڈائریکٹر جو کینٹ کا کہنا تھا کہ مصر کے صدر عبد الفتح السیسی نے کہا کہ وہ ٹرمپ سے کہتے ہیں کہ خلیجی خطے میں جاری جنگ کو ان کے علاوہ کوئی نہیں روک سکتا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو ایران میں زمینی افواج بھیجنے سے روکا جائے۔ سابق ڈائریکٹر جو کینٹ نے امریکی عوام سے وائٹ ہاؤس اور کانگریس نمائندوں کو فون کر کے ایران میں زمینی فوجی کارروائی رکوانے کی اپیل کی۔ اس کے لیے جو کینٹ نے وائٹ ہاؤس اور امریکی کانگریس کے فون نمبر بھی جاری کر دیے۔ ترکیہ سمیت 8 مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ نے اسرائیل کی جانب سے مسجد اقصی اور دیگر مقدس مقامات تک رسائی روکنے کے اقدامات کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ پاکستان، مصر، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، ترکیہ، سعودی عرب اور قطر کے وزرائے خارجہ کی ملاقات کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے مسجد اقصی اور ہولی چرچ تک رسائی روکنا بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اعلامیہ میں مقبوضہ بیت المقدس میں مذہبی مقامات کی قانونی اور تاریخی حیثیت تبدیل کرنے کی کسی بھی کوشش کو مسترد کرتے ہوئے کہا گیا کہ رمضان مبارک کے دوران بھی مسجد اقصی کے دروازے بند رکھے گئے، جو کہ مذہبی آزادی کی خلاف ورزی ہے۔ مشترکہ اعلامیہ میں اردن کے محکمہ اوقاف کو مسجد اقصی کے امور کا واحد مجاز ادارہ قرار دینے کے موقف کا اعادہ کیا گیا اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اسرائیلی اقدامات روکنے کے لیے مؤثر اور فوری کردار ادا کریں۔ اسرائیل کی پارلیمنٹ نے اسرائیلی شہریوں کے قتل میں مبینہ طور پر ملوث فلسطینیوں کو سزائے موت دینے کا متنازعہ قانون منظور کر لیا۔ وزیر اعظم نیتن یاہو بھی ذاتی طور پر پارلیمنٹ میں موجود رہے اور بل کے حق میں ووٹ دیا۔ حماس نے اس پر رد عمل میں کہا یہ فیشسٹ قانون خون کی پیاسی مجرمانہ گینگ کی ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے اور ایک ایسا خطرناک ریکارڈ قائم کرتا ہے جس سے قابض صہیونی جیلوں کے اندر ہمارے جان باز قیدیوں کی زندگیوں کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔
عالمی برادری سے مداخلت کی مانگ کی ہے۔ پیش ہے تفصیلات۔ اسرائیل کی پارلیمنٹ کنسرٹ نے اسرائیلی شہریوں کے قتل میں ملوث فلسطینیوں کو سزائے موت دینے کا متنازع قانون منظور کر دیا۔ اس قانون کی منظوری کو اسرائیل کی انتہا پسند دائیں بازو کی جماعتوں کی بڑی کامیابی سمجھا جا رہا ہے، جنہوں نے طویل عرصے سے اس اقدام کے لیے دباؤ ڈال رکھا تھا۔ عرب میڈیا کے مطابق وزیر اعظم نتن یاہو بھی ذاتی طور پر پارلیمنٹ میں موجود رہے اور اس بل کے حق میں ووٹ دیا۔ قانون کے مطابق مقبوضہ مغربی کنارے کے وہ فلسطینی جو اسرائیلی شہریوں کے قتل کے جرم میں سزا یافتہ ہوں گے، انہیں پھانسی دے دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ قانون اسرائیلی عدالتوں کو یہ اختیار بھی دیتا ہے کہ وہ اسرائیلی شہریوں کے لیے بھی سزائے موت یا عمر قید میں سے کسی ایک سزا کا فیصلہ کر سکے۔ تاہم یہ قانون ماضی پر لاگو نہیں ہوگا بلکہ صرف آئندہ کیسز پر نافذ ہو سکتا ہے۔ اس قانون پر اسرائیلی اور فلسطینی انسانی حقوق کی تنظیموں نے شدید تنقیدیں کی ہیں، جنہوں نے کہا کہ یہ اقدام نسل پرستانہ اور سودگیر ہے اور اس سے حملوں کی روک تھام ممکن نہیں ہوگی۔ اطلاعات کے مطابق اس قانون کو اسرائیل کی سپریم کورٹ میں قانونی چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس دوران حماس نے اپنے بیان میں کہا کہ قابض اسرائیل کی نام نہاد پارلیمنٹ کی جانب سے فلسطینی قیدیوں کے لیے سزائے موت کے قانون کی حتمی منظوری دشمن کی خونی فطرت، اس کے قتل و غارت گری اور دہشت گردی پر مبنی طریقہ کار کی عکاس ہے۔ اس کے علاوہ یہ اقدام مہذب ہونے اور انسانی اقدار کی پاسداری کے حوالے سے رہا کیے جانے والے جھوٹے دعووں کی بھی خلئی کھولتا ہے۔ یہ فاشسٹ قانون خون کی پیاسی مجرمانہ گینگ کی ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے اور ایک ایسا خطرناک ریکارڈ قائم کرتا ہے جس سے قابض صہیونی جیلوں کے اندر ہمارے فلسطینی جانباز قیدیوں کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہے۔ حماس نے اسرائیلی پارلیمنٹ میں منظورہ قانون پر سخت رد عمل میں عالمی برادری، دنیا بھر کے حریت پسندوں، انسانی حقوق کی تنظیموں اور خاص طور پر اقوام متحدہ اور ریڈ کراس سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ اس مجرمانہ سرکشی کو روکے اور فلسطینی اسیران کو قابض اسرائیل کے جبر سے بچانے کے لیے فوری طور پر اقدامات کا آغاز کرے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ دبئی کے ولی عہد شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم کی جانب سے دبئی کے کاروباری شعبے کے لیے امدادی پیکیج کا اعلان کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق شیخ حمدان کی جانب سے 1 ارب درہم سپورٹ پیکیج کی منظوری دی گئی ہے۔ بزنس سپورٹ پیکیج 1 اپریل سے لاگو ہوگا جو 3 سے 6 ماہ میں نافذ ہوگا۔ خلیجی میڈیا رپورٹس کے مطابق پیکیج کا مقصد معیشت کی مضبوطی کے لیے اقدامات کرنا ہے۔ یاد رہے کہ جنگ کی وجہ سے مشرق وسطیٰ میں صورتحال اب بھی نازک بنی ہوئی ہے، معیشت مشکل دور سے گزر رہی ہے اور دبئی کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ سیاحت سے حاصل ہوتا ہے۔ ایسے میں اس امدادی پیکیج کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ اور آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک اور نظر۔ اسرائیلی فوج نے تہران میں میزائل بنانے والی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا کیا دعویٰ۔ 2000 پاؤنڈ وزنی بم سے اسلحہ ذخائر کو نشانہ بنایا گیا، تاحال لگ بھگ 3500 لوگ لقمہ اجل۔ آبنائے ہرمز زیادہ وقت کے لیے بند رہنے کے باوجود جنگ جلد ختم کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے تازہ انٹرویو میں کیا انکشاف۔ ایران کا دبئی پورٹ پر حملہ، کویت کے آئل ٹینکر میں آگ بھڑک اٹھی، کوئی جانی نقصان نہیں۔ ایران میں صدر ٹرمپ کی شکست ہوگی، امریکی سیاستدان اور سابق فوجی پروفیسر رابرٹ نے کیا دعویٰ۔ اسرائیل کی جانب سے مسجد اقصی اور دیگر مقدس مقامات تک رسائی روکنے کے اقدامات قابل مذمت۔ ترکیہ سمیت 8 مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ نے جاری کیا مشترکہ بیان۔ اسرائیلی شہریوں کے قتل میں ملوث فلسطینیوں کو سزائے موت دینے کا متنازع قانون منظور کر لیا گیا۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کے فیصلے پر حماس نے ظاہر کی گہری فکر مندی، عالمی برادری سے مداخلت کا مطالبہ۔ اور دبئی کے ولی عہد کا کاروباری شعبے کے لیے بڑے امدادی پیکیج کا اعلان، 1 ارب درہم سپورٹ پیکیج سے معیشت میں بہتری لانے کی کوشش۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔